بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر بغداد میں ایک دستکار رہتا تھا۔ اللہ نے اسے ایسے ہنرمند ہاتھ عطا کیے تھے کہ ان سے بنا نرم و ملائم کپڑا ہاتھوں ہاتھ بک جاتا تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں بھی تھیں۔ 2 بیٹیاں پہلی بیوی سے تھیں، جس کے مرنے کے بعد اس نے دوسری شادی کی تو اللہ نے ایک اور بیٹی عطا کی۔ دوسری بیوی بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہی اور کچھ عرصے کے بعد باپ بھی چل ہی بسا۔ تینوں لڑکیاں دنیا میں تنہا رہ گئیں۔ تینوں بہنیں فہیمہ، عقیلہ اور زبیدہ کچھ دن بہت غمگین رہیں اور پھر زندگی گزارنے کے لیے انہوں نے باپ کا کام سنبھال لیا۔ زبیدہ تھی تو سب سے چھوٹی، پر بہت سمجھدار تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ بڑی بہنوں کا رویہ اس سے کچھ بیگانگی کا رویہ لیے ہوئے ہے، اور انہوں نے تقسیم کار کچھ ایسے کی ہے کہ کام کا زیادہ تر بوجھ اس پر آ پڑا ہے۔ کپڑا بننے کی ذمہ داری زبیدہ پر تھی، اور جب کپڑا تیار ہو جاتا تو دونوں بڑی بہنیں اسے بازار بیچنے چل پڑتیں اور اتنی دیر لگا کر لوٹتیں کہ کھانا پکانا اور گھر کے باقی سارے امور بھی اسے ہی نمٹانے پڑتے، لیکن بیچاری خاموش ہی رہتی۔ اس پہ بھی دونوں بہنیں اسے بہانے سے سناتی رہتیں کہ کپڑے میں بہت نقص تھا۔ بہت سے دکاندار تو کپڑا لینے کو تیار ہی نہ تھے۔ بہت مشکل سے ایک دکاندار لینے کو تیار ہوا تو پیسے بہت کم ملے ہیں۔ زبیدہ اگلی دفعہ پہلے سے زیادہ محنت کر کے کپڑا بنتی، مگر نتیجہ وہی رہتا کہ بہت خراب بنائی تھی۔ زبیدہ دن بدن تنہا اور پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ بہنیں سیدھے منہ بات نہ کرتی تھیں، نہ ہی اسے گھر سے نکلنے کا کوئی موقع ملتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ جب بہنوں کو بازار جانا تھا تو انہیں بخار چڑھ گیا۔ گھر میں نہ پیسے تھے نہ ہی کھانے پینے کا سامان۔ مجبوراً زبیدہ کو بازار جانا پڑا۔ وہاں جا کر وہ حیران رہ گئی، کیونکہ ہر دکاندار اسے بلا رہا تھا کہ وہ پہلے اس کی دکان پہ آئے۔ سب کی نظریں اس کپڑے کے تھان پہ جمی تھیں جو زبیدہ کے ہاتھ میں تھا۔ کئی دکانداروں نے اس سے پوچھا بھی کہ بہن جی آج آپ اکیلی آئی ہیں؟ برقعے کی وجہ سے سب اسے بڑی 2 بہنوں میں سے ہی ایک سمجھ رہے تھے۔ زبیدہ نے پورے بازار کا چکر لگایا تو اسے پتا چلا کہ اس کے بنے کپڑے کی اس قدر مانگ ہے کہ ہر کوئی منہ مانگے دام دینے کو تیار ہے۔ حیران پریشان زبیدہ نے اس دکاندار کے ہاتھ تھان بیچا جو سب سے زیادہ دام دینے کو تیار تھا۔ پیسے اتنے زیادہ تھے کہ 2-3 ہفتے بآسانی گزارا ہو سکتا تھا۔ اس نے پھل، سبزیاں، مٹھائی اور بہت کچھ خریدا۔ حکیم صاحب سے بخار کی دوا بھی لی۔ ابھی بھی اس کے پاس کافی پیسے تھے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اچانک زیورات کی دکان پہ اس کے قدم تھم گئے۔ ایک بہت خوبصورت موتیوں کے ہار پہ اس کی نظریں جمی کی جمی رہ گئیں۔ اس نے قیمت پوچھی تو وہ بہت مہنگا تھا۔ وہ چپ چاپ آگے بڑھ گئی۔ کچھ فاصلے پر ایک بوڑھی عورت زمین پہ بیٹھی مٹی کے برتن رکھ کر فروخت کر رہی تھی۔ ان میں ایک مرتبان ایسا خوش وضع تھا کہ زبیدہ کے قدم ایک بار پھر رک گئے۔ اس نے بڑھیا سے مرتبان کی قیمت پوچھی۔ ویسے تو وہ زیادہ نہ تھی، پر مٹی کا برتن ہونے کے حساب سے کافی تھی۔ زبیدہ نے سوچا کہ آگے پتہ نہیں وہ دوبارہ کبھی بازار آ سکے یا نہ آ سکے، تو آج کم از کم اپنی پسند کی ایک چیز خرید ہی لے۔ چلو ہار نہیں تو مرتبان ہی صحیح۔ میرے کمرے میں دریچے کے عین سامنے یہ بہت اچھا لگے گا۔ چنانچہ زبیدہ نے مرتبان خرید لیا۔ گھر آ کر اس نے پھل اور دوائیں بہنوں کو دیں، بقایا رقم بھی ان کے سامنے رکھ دی۔ انہیں کھانا بنا کر کھلایا، لیکن ان دونوں کا منہ پھر بھی سیدھا نہ ہوا۔ مرتبان دیکھ کر باتیں ہی بناتی رہیں کہ فضول سے برتن پہ پیسے اجارنے کی کیا ضرورت تھی۔ زبیدہ خاموش ہی رہی اور اس نے مرتبان کو اپنے کمرے میں سجا دیا۔ رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو موتیوں کا خوبصورت ہار اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگا۔ کاش میں وہ ہار خرید سکتی۔ یہی سوچتے سوچتے وہ نہ جانے کب سو گئی۔ اگلے روز وہ حسب معمول صبح سویرے اٹھی۔ دریچے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ پھر اس کی نظر مرتبان پر پڑی۔ ارے کوئی چمکدار سی چیز اس کے منہ سے باہر نکلی، جگمگا رہی تھی۔ وہ لپک کر قریب گئی۔ یہ تو بالکل ویسا ہار تھا جو کل اسے دکان پہ پسند آیا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی کہ مرتبان تو بالکل خالی تھا، پھر یہ ہار کیسے آ گیا؟ وہ ڈر سی گئی کہ کہیں اس پہ چوری کا الزام نہ لگ جائے۔ اس نے ہار اپنی الماری میں چھپا دیا اور سارا دن کھوئی کھوئی ہی رہی۔ بہنیں اسے اس کی سستی اور کاہلی پر ٹوکتی رہیں اور وہ سر جھکائے کام کرتی رہی۔ اگلے چند دنوں میں کپڑے کا تھان تیار ہو گیا تو فہیمہ اور عقیلہ اسے لے کر بازار چلی گئیں۔ ان کا بخار اتر چکا تھا۔
ان کے جانے کے بعد زبیدہ نے ہار پہن کر آئینے میں دیکھا، اس پہ بہت جچ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ الماری میں چھپا دیا۔ بہنیں بازار سے دیر سے لوٹیں۔ انہوں نے نیا کپڑا بننے کے لیے دھاگا وغیرہ خریدا تھا اور ساتھ ہی اپنے لیے بہت خوبصورت چپلیں بھی لائی تھیں۔ زبیدہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اگر وہ اس کے لیے بھی چپل لے آتی تو کیا ہو جاتا؟ رات کو بھی وہ یہی سوچتے سوچتے سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو مرتبان سے انتہائی خوبصورت چپلیں جھانک رہی تھیں۔ اب بات واضح ہو گئی تھی، یہ کوئی کراماتی مرتبان تھا اور مالک کی دلی خواہش کے ساتھ اس کا کوئی عجیب سا تعلق تھا۔ آزمانے کے لیے اگلی رات زبیدہ نے جان بوجھ کر سبز رنگ کے لباس کی آرزو کی اور اگلی صبح وہ لباس مرتبان سے باہر جھانک رہا تھا۔ زبیدہ نے کرشماتی مرتبان کے کارنامے بہنوں سے پوشیدہ ہی رکھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ فوراً اس سے یہ مرتبان چھین لیں گی۔ اب اسے جس چیز کی خواہش ہوتی مرتبان اسے مہیا کر دیتا۔ بہنیں جب گھر پہ نہ ہوتیں تو وہ اچھے اچھے لباس اور زیورات پہن کر خوش ہوتی رہتی۔ مرتبان اس کے لیے کھانے پینے کی مزے مزے کی چیزیں بھی حاضر کر دیتا۔ ایک روز شاہی محل سے دعوت نامہ آیا۔ شہر بھر کی خواتین کو ملکہ نے محل میں مدعو کیا تھا۔ فہیمہ اور عقیلہ تو خوشی سے اچھل ہی پڑیں۔ ایسے موقع روز روز تھوڑی آتے ہیں۔ دونوں نے بہترین ملبوسات، زیورات اور جوتے خریدے۔ زبیدہ کو جھوٹے منہ بھی نہ پوچھا، بلکہ ڈھیر سارا دھاگا خرید لائیں کہ ان کے محل جانے کے بعد وہ بیکار نہ بیٹھے بلکہ کپڑا بنتی رہے۔ زبیدہ خاموش رہی۔ دعوت کے روز دونوں بہنیں صبح سویرے سے ہی بننے سنورنے میں مصروف ہو گئیں اور شام ہوتے ہی محل کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد زبیدہ نے بھی بہترین لباس زیورات سے خود کو آراستہ کیا، نئے ڈھنگ سے بال سنوارے اور صبح سے سینڈل پہن کر برقع اوڑھا اور محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جشن شروع ہو چکا تھا۔ شہر بھر کی خواتین کے ساتھ اس کی بہنیں بھی زرنگار کرسیوں پہ متمکن تھیں۔ ملکہ نے ایک نئی مہمان کو آتے دیکھا تو کنیزوں کو اشارہ کیا کہ وہ اسے اس کے پاس لے آئیں، کیونکہ ہال میں کوئی خالی کرسی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کنیزوں نے زبیدہ کا برقع اتروایا اور اسے بہت احترام سے ملکہ کے پاس لے گئیں۔ ملکہ نے اسے اپنے ساتھ تخت پہ بٹھا لیا۔ سب کی نگاہیں اس پر جم گئیں۔ عقیلہ، فہیمہ بھی چونک گئیں کہ زبیدہ یہاں کہاں؟ پھر انہوں نے سوچا کہ اس بیچاری کے پاس ایسے لباس اور زیورات بھلا کہاں؟ یہ ضرور کسی امیر وزیر کی بیٹی ہے، جبھی تو ملکہ نے اسے اتنی عزت دی ہے۔ ہاں، اس کی شکل ضرور زبیدہ سے مل رہی ہے۔ کنیزوں نے کھانا چن دیا تھا اور سب کھانے پینے میں مصروف ہو گئے۔ ملکہ نے یہ تقریب اس لیے سجائی تھی کہ وہ شہزادے کے لیے کسی بہت اچھی اور بھلے خاندان کی لڑکی کی تلاش میں تھی۔ اس نے سب طرف نظریں دوڑائیں اور اس کی نگاہ انتخاب اسی لڑکی پر آ ٹکی جو اس کے قریب بیٹھی تھی۔ وہ کنیزوں کو اشارہ کر کے اٹھی اور ادھر ادھر پھر کر دوسری خواتین سے بھی بات چیت کرنے لگی۔ دوسری طرف کنیزیں زبیدہ کو ٹٹولنے لگیں کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ زبیدہ کی بہنیں بھی اسی چکر میں تھیں کہ زبیدہ کے قریب پہنچ کر اسے اچھی طرح جانچ لیں۔ زبیدہ اس صورتحال سے اس قدر گھبرائی کہ سب کی آنکھ بچا کر ڈیوڑھی میں چلی گئی جہاں سب کے برقعے رکھے تھے۔ کنیزیں خاص اس کے تعاقب میں تھی۔ زبیدہ کے ہاتھ جو بھی برقع لگا وہ اسے اوڑھ کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ اسے لگا کہ کوئی اس کے تعاقب میں ہے۔ وہ گھبرا کر گھوڑوں کے استبل کی طرف جا نکلی۔ سامنے گھوڑوں کے پانی پینے کی ہودی آ گئی۔ اسے چھلانگ لگا کر اسے پار کیا اور ایک ابلک گھوڑے کے پیچھے چھپ گئی۔ چند کنیزیں وہاں آ پہنچی تھیں اور رک کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں کہ لڑکی کہاں گئی۔ جب نہیں نظر آئی تو انہوں نے سوچا کہ بڑے پھاٹک کے پاس چلنا چاہیے، گزرے گی تو وہیں سے ہی۔ زبیدہ پریشان کھڑی تھی کہ اب کہاں جائے۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک گھسیارا گھاس کے گٹھے لیے آیا۔ گھاس وہاں ڈالی اور ایک بچھیرے کی رسی تھام کر ایک تنگ سے راستے کی طرف نکل گیا۔ زبیدہ اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ کچھ دیر بھول بھلائیوں سے راستے پر چلنے کے بعد وہ باہر نکل آئی۔ آگے کا راستہ اسے آتا تھا۔ وہ برق رفتاری سے گھر پہنچی، کپڑے بدلے اور کھڈی پر بیٹھ کر کپڑا بننے لگی۔ دعوت ختم ہوئی تو بڑی بہنوں کو گھر آتے آتے آدھی رات گزر گئی۔ انہوں نے ناک بھون چڑھائی کہ زبیدہ بہت سست ہوتی جا رہی ہے، ابھی تک کتنا کم کپڑا بنا ہے۔ پھر دیر تک محل کی باتیں کرتی رہیں۔ زبیدہ چپ چاپ سنتی رہی۔ ادھر محل میں سب کنیزوں کی شامت آئی ہوئی تھی۔ وہ ملکہ کی پسندیدہ لڑکی کا سراغ کھو چکی تھیں۔ کنیز خاص پر تو ملکہ کو بہت ہی غصہ تھا اور وہ اپنی شرمندگی دوسری کنیزوں پر نکال رہی تھی۔
اگلے روز خلیفہ اور شہزادے کا شکار پہ جانے کا پروگرام تھا۔ خدام نے گھوڑوں کو اچھی طرح گھاس اور دانہ کھلایا، پھر پانی پلانے کو ہودی پر لائے تو گھوڑے گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگے۔ سب پریشان کہ یہ ہودی میں منہ کیوں نہیں ڈال رہے۔ شہزادہ قریب ہی کھڑا تھا۔ اس نے ہودی میں جھانکا تو پانی میں کوئی ایسی چمکدار چیز پڑی تھی کہ خود اس کی آنکھیں بھی چندھے آ گئیں۔ اس نے ایک خادم سے وہ چیز نکالنے کو کہا۔ یہ ایک چمکدار پازیب تھی۔ ایسی خوبصورت اور نازک پازیب تو شاید ملکہ کے پاس بھی نہ ہو۔ شہزادے نے سوچا یہ پازیب جس کسی کی بھی ہے وہ کوئی بہت ہی باذوق اور نفیس ہستی ہوگی۔ اس نے پازیب کو خلیفہ کے سامنے رکھا اور کہا، اب جب اس کی شادی کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کی خواہش ہے کہ اس کی شادی اس پازیب کی مالکہ سے ہو۔ خلیفہ نے کہا کہ بھائی یہ کام تو عورتوں کے کرنے کے ہیں، تم اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور انہیں یہ بات بتاؤ۔ شہزادے نے پازیب ملکہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو کنیز خاص بھی موجود تھی۔ اس نے ملکہ کے کان میں کہا کہ پازیب تو اسی لڑکی کی ہے جو انہیں بہت پسند آئی تھی۔ اس روز جب وہ تخت پہ بیٹھ رہی تھی تو اس کا پائنچہ ذرا سا سرک گیا تھا اور کنیز خاص نے یہ خوبصورت پازیب اس کے پاؤں میں دیکھی تھی۔ ملکہ نے یہ سن کر پازیب اس کے حوالے کی اور کہا کہ اب جیسے بھی ممکن ہو اس کی مالکہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ کنیز خاص نے پہلے تو تمام امراء وزراء کے محلات کا جائزہ لیا، پھر شہر شہر میں گھر گھر تلاش شروع کروا دی، لیکن کہیں وہ نرم و نازک پاؤں نہ مل سکا جس میں وہ پازیب پوری آتی۔ ایک روز دو کنیزیں زبیدہ کے محلے میں بھی آ پہنچیں اور گھر گھر پھرتی زبیدہ کے گھر میں بھی آ گئیں۔ فہیمہ اور عقیلہ نے بڑے چاؤ سے پازیب اپنے پاؤں میں چڑھانے کی کوشش کی، مگر کنیزوں نے فوراً کھینچ لی کہ نہ بی بی، ایسی نازک چیز ان بڑے بڑے پیروں کے لیے نہیں ہے۔ پھر انہوں نے زبیدہ کو آواز دی، آؤ بیٹی تم بھی قسمت آزما لو۔ دونوں لڑکیاں زور سے ہنس پڑیں۔ یہ کیا قسمت آزمائے گی؟ اس بیچاری نے تو کبھی چھلا تک نہیں پہنا، نہ ہی کبھی گھر سے نکلی ہے۔ تو کیا ہوا؟ ہے تو ایک لڑکی ہی نا، پھر کیسی نرم و نازک سی بھی ہے۔ ایک کنیز نے ہمدردی سے کہا، کیا پتا قسمت سے یہ پازیب اس کو پوری آ جائے، اور تو شہر بھر میں کسی لڑکی کے پاؤں میں یہ پوری نہ بیٹھی۔ عقیلہ فہیمہ ہنستی ہی رہ گئیں۔ زبیدہ نے خاموشی سے اٹھ کر پازیب پاؤں میں ڈال لی جیسے اسی کی ہو، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ اس روز جب اس نے پانی کی ہودی پھلانگی تھی تو اس کے پاؤں سے پازیب کھل کر پانی میں جا پڑی تھی، مگر زبیدہ کو گھر آ کر پتہ چلا تھا۔ کنیزیں تو خوشی سے ناچ اٹھیں، ان کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ فہیمہ اور عقیلہ پہلے تو چکرا سی گئیں، پھر چلانے لگیں، یہ پازیب اس کی نہیں، اس کے پاس تو کوئی زیور ہی نہیں ہے، اور پھر یہ دعوت میں بھی نہیں گئی تھی۔ زبیدہ نے اندر سے دوسری پازیب لا کر سب کے سامنے رکھ دی۔ دونوں بہنوں کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کنیزیں خوشی خوشی زبیدہ کو لے کر محل کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ملکہ نے زبیدہ کو پہچان لیا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ بن ماں باپ کی بچی ہے تو اسے محل کے ایک حصے میں ہی ٹھہرا دیا۔ ولی عہد کے ساتھ اس کی شادی کا اعلان کر دیا گیا۔ زبیدہ نے درخواست کی کہ اس کی بہنوں کو بھی بلوا لیا جائے، چنانچہ وہ بھی محل میں آ گئیں۔ بظاہر دونوں خوش تھیں، لیکن اندر ہی اندر حسد کی آگ میں پھونک رہی تھیں۔ ایک دن ان میں سے ایک کوئی بہانہ کر کے محل سے نکلی اور کسی جادوگرنی سے جادو کی کیلیں لے آئی۔ اگلے روز دونوں نے بہت پیار سے زبیدہ سے کہا کہ آؤ تمہارا بناؤ سنگھار کریں، اور بال بناتے بناتے بہت ہوشیاری سے جادو کی کیلیں اس کے سر میں ٹھونک دیں۔ ان کے اثر سے زبیدہ چڑیا بن کر اڑ گئی۔ شام تک اس کے غائب ہونے کی خبر پورے محل میں پھیل گئی۔ فہیمہ عقیلہ نے ملکہ کو بتایا کہ یہ اس کی پرانی عادت ہے، وہ اکثر گھر سے بھی کئی کئی دن کے لیے غائب ہو جاتی تھی اور واپسی پہ بھی بتاتی نہیں تھی کہ وہ کہاں گئی تھی۔ اس کی اس عادت کی بدولت اماں ابا پریشان رہتے تھے اور اسی غم میں انہوں نے جان بھی دے دی تھی۔ ملکہ بہت گھبرائی کہ یہ کیا غلطی ہو گئی، ہمیں پہلے چھان بین کر لینی چاہیے تھی۔ شہزادہ الگ پریشان تھا کہ اس کی ہونے والی دلہن ایسی نکلی، اب وہ کیا کرے۔ ایک روز وہ اپنے بستر پر پریشان لیٹا تھا کہ اچانک ایک سفید رنگ کی چڑیا آ کر دریچے پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہکنے میں ایک درد تھا۔ شہزادے نے یوں ہی بے دہانی میں ہاتھ آگے بڑھایا تو چڑیا فوراً اس پہ آ بیٹھی۔ پھر شہزادے کو خیال آیا کہ یہ چڑیا تو کئی دن سے اس کے دریچے کے آس پاس ہی منڈلا رہی ہے اور درد بھرے گیت گا رہی ہے۔ وہ پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ اسے لگا کہ چڑیا کے سر میں کوئی سخت سی چیز چبھی ہوئی ہے۔ شہزادے نے فوراً اسے کھینچ نکالا۔
یہ جادو کے کیل تھے جنہیں نکالتے ہی چڑیا ایک لڑکی میں تبدیل ہو گئی، جو کوئی اور نہیں بلکہ زبیدہ تھی۔ اس نے ساری حقیقت بتائی تو شہزادہ پریشان ہو گیا اور اسے اپنی ماں کے پاس لے گیا۔ ملکہ کا تو ارادہ تھا کہ ایسی ظالم بہنوں کا سر تن سے جدا کر دینا چاہیے، لیکن زبیدہ نے ان کی جان بخشی کی درخواست کی۔ پھر بھی انہیں محل میں نہ رہنے دیا گیا بلکہ پرانے گھر واپس بھجوا دیا گیا۔ زبیدہ کی شہزادے سے دھوم دھام سے شادی ہو گئی، اور یہ بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں کہ وہ اپنا مرتبان پرانے گھر سے لے آئی تھی۔ اس کی بدولت اس نے اپنی رعایا کی سہولتوں کے لیے بہت کچھ حاصل کیا اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتی رہی۔ عرصہ دراز تک اس کی داد و دہش اور سخاوت بغداد میں ضرب المثل بنی رہی۔